قرآن میں کسی پیر کا ذکر نہیں ہے اور حدیث کی کسی کتاب میں کسی پیر کا ذکر نہیں ہے. اگر ہے تو مجھے بتا دو لا کر کے. پیری مریدی کا ریزن کیا رہا ہے ذرا اس پہ غور کیجئے. آپ شروع کیجئے سرکار حسن بصری بہت دور کے, غوث پاک کو لے لیجئے. آپ کیا کرتے تھے یہ پیر لوگ؟ خواجہ عثمان ہارونی کو دیکھیے, سرکار خواجہ غریب نواز کو دیکھیے, مخدوم اشرف سمنانی کو دیکھیے, امام احمد رضا سرکار کو دیکھیے. یہ لوگ کیا کرتے تھے مرید کر کے؟ بلڈنگ بناتے تھے, پیسہ اکٹھا کرتے تھے, گاڑیاں خریدتے تھے؟ جی نہیں. یہ لوگ جس کو مرید کرتے تھے نا اسے اللہ کا ولی بناتے تھے. دیکھ لیجئے جتنے مرید خواجہ غریب نواز کے ہیں ہر مرید اللہ کا ولی, چاہے بختیار کاکی کے مرید ہوں, صابر علاء الدین کے مرید ہوں, سارے مرید اللہ کے ولی. امام احمد رضا کے سارے مرید اللہ کے ولی, مخدوم سمنا کے سارے مرید اللہ کے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مرید کی تربیت کرتے تھے. اس لیے مرید نہیں کرتے تھے کہ پیر کا بنگلہ بنے, ایک کوٹھی بنے. ہم نے دیکھا ہے پیروں کے, ایک کوٹھی کلکتہ میں ہے اسی پیر کی 2 کروڑ کی, اسی کی کوٹھی بمبئی میں 3 کروڑ کی, اسی کی کوٹھی احمد آباد میں 2 کروڑ کی, اسی کی کوٹھی لکھنؤ میں 3 کروڑ کی. رہتا کون ہے؟ ایک چپراسی رہتا ہے جھاڑو پوچھا لگانے کے لیے. اور جب پیر آئے گا تو پھر سارے مرید پہنچے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. 3 دن مردود رہتے وہاں پر, لوٹ کھسوٹ کے کھاتے ہیں مرید. اور مرید سمجھتا آپ جنت میرے باپ کی ہو گئی. قسم خدا کے اتنا مارے جاؤ گے نا پیر بھی اتنا کوٹا جائے گا, بھیجا باہر نکل آئے گا اس کا پیر کا. اور ایسے مریدوں کی وہ دھنائی ہوگی شکلیں نہیں پہچانی جائیں گی, شکلیں نہیں پہچانی جائیں گی. اپنے دل میں جھانک کر دیکھو کتنا گندا ہو چکا ہے یہ دل. حرام خوری, بے ایمانی, لوٹ کھسوٹ, غیبت, چغلی, برائی, یہ سب کی آماج گاہ ہمارا دل بنا ہوا ہے. اللہ والے کیا کرتے تھے؟ کیوں فرمایا گیا اللہ کا ولی وہ ہے جس کا چہرہ دیکھو تو اللہ کی یاد آ جائے. اللہ کی ایسے بہت کم ہیں اس دور میں. وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے. جو جنت بیچتے تھے نا بہلول دانا وہ اپنی قبر میں گئے. اب تو پیر دیتا کچھ نہیں سے لیتا ہے. لام یا زیر لے نون علی زبرنا لینا, دال یا زیر دے نون علی زبرنا دینا تو ہے ہی نہیں, صرف لینا. لاؤ 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 دو, لاؤ دے کے جاؤ. غلط کہہ رہا ہوں؟ کسی مزار پر اللہ والے کی تربت پر امام اہل سنت فرماتے ہیں ایک چادر چڑھا دو جب تک وہ پھٹ نہ جائے دوسری چادر مت ڈالنا. مزار کی چوکھٹ پر سینکڑوں بھکاری سردیوں کے تڑپتی ہوئی خطرناک راتوں میں ٹھٹھرتے ہوئے مر جاتے ہیں چوکھٹ پر مزار کے. جس کو مزار پر چادر چڑھانے کے لیے دیکھیے نا 500 کی چادر, 2000 کے. ارے او کمینوں ذلیلوں, جس پیسے کی چادر خرید کے تم مزار پہ ڈالتے ہو نا اس کے نام کی چادر اور ڈریس خرید کر کے اس فقیر کو پہنا دو, غریب کو جو گرمی سے تڑپ رہا ہوتا ہے اور سردی سے ٹھٹر کے مر جاتا ہے, اس کو پہنا دو تو ثواب ملے گا اسے. کیا ان بھکاریوں کو نہیں دیکھا جو کھانا کھانے کے لیے قطار میں کھڑے ہیں, لوگوں کا لقمہ دیکھا کرتے ہیں شادی بیاہ کے اور دعوتوں کے موقعوں پر. ہم نے دیکھا ہے جب لوگ پلیٹیں پھینک کر کے اپنا فنکشن ختم کر کے جاتے ہیں نا, درجنوں اور سینکڑوں بچوں عورتوں کو دیکھا ہے وہ پہنچتے ہیں انہی جو کھاتے ہیں نا کیا بولتے ہو پلیٹ, اس پلیٹ میں جو تھوڑا بہت لگا ہوتا ہے نا اس کو اکٹھا کر کے سالن اکٹھا کرتے ہیں. جو روٹی کے ٹکڑے پھینک کے آتے ہیں نا لوگ اس کو چن کر کھاتے ہیں. اللہ کا احسان مانو تمہارے پاس چھت تو ہے گھر کی, اللہ کا شکر مانو اللہ تمہیں 3 ٹائم کھلا رہا ہے, تم ٹھونس ٹھونس کے کھا تو رہے ہو اور توند پہ ہاتھ پھیر کر کے ٹرا رہے ہو پورے محلے میں. اللہ کا شکر مناؤ, احسان مانو اللہ کا. اللہ نے
تمہارے پیسوں میں غریبوں کا حق رکھا ہے، مدرسوں کا حق رکھا ہے، یتیموں کا حق رکھا ہے، بیواؤں کا حق رکھا ہے۔ میرا نبی فرماتا ہے، او میری امت کے لوگوں، مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو تو غریبوں کے بیچ میں تلاش کرو، غریبوں کے بیچ میں۔ نبی فرماتے ہیں غریبوں کے صدقے میں تمہیں روزی دی جاتی ہے، اسی لیے اللہ فرماتا ہے فی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ او مالداروں، تمہاری دولت میں، تمہاری کمائی میں محروموں اور سائلوں کا اللہ نے حق رکھا ہے، اسے نکال کے دو غریبوں کو۔ لوگوں نے زکوٰۃ فطرہ تو دیا ہی نہیں، یوں امداد کون دیتا حضرت؟ انہیں امداد تو بڑی مشکل پڑتی ہے، زکوٰۃ فطرہ ہی نکل جائے تو یہی بڑی بات ہے۔ یہ پورے ملک کی بات کر رہا ہوں، پورے ملک کی۔ 2 سال سے پڑھائی کا ستیاناش، کتنی غربت میں مدرسے چل رہے ہیں یار۔ جس دن یہ مدرسے بند ہو گئے نا، نہ تمہاری میت کو کوئی نہلائے گا، نہ جنازہ پڑھائے گا، نہ کلمہ پڑھنا آئے گا، اور ایسے ہی ٹھونس ٹھانس کے لوگ تمہاری قبر میں آ جائیں گے۔ یہ مدرسوں کی دین ہے، مدرسوں کی۔ جو بچے دیندار بنتے ہیں، دین کا علم سیکھتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اس کا کتنا حق بنتا ہے، کس کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، اور ماں باپ کے مرتے وقت یا کسی کے مرنے کے وقت یاسین پڑھ کر کے کیسے دعائیں کرنی چاہیے، مر جانے کے بعد بخشی کی دعا کیسے کرنی چاہیے، یہ تعلیم ان مدرسوں میں دی جاتی ہے، کالج میں نہیں۔ بڑی ہی چترائی کے ساتھ ہندوستان سے انگریز جاتے جاتے تعلیم کو 2 حصوں میں بانٹ کے چلا گیا کمینہ۔ یہ دنیا کی تعلیم ہے، یہ دین کی تعلیم ہے۔ نتیجہ یہ ہوا جو دین کی تعلیم کے مرکز بنے وہ دنیا سے جاہل رہ گئے، اور جو دنیا کی تعلیم کے مرکز بنے وہ دین سے جاہل رہ گئے۔ اسکولوں میں پڑھنے والے لوگ، کالج کے اندر پڑھنے والے لوگ جنہیں دین کا واسطہ نہیں پڑھانا، ڈاکٹر تو بنے مگر ذاکر نائک بن گئے، انجینئر تو بنے محمد علی بن گئے، مرزا محمد، مرزا نام ہے نا، ہاں مرزا، مرچا ورچا حکم بہت، لائر تو بنے مگر دیندار نہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں دین کیا ہے، مذہب کیا ہے۔ وہ خود ہی اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی ہیں؟ ابے سورداس پڑھتا تب تو معلوم پڑتا کیوں کی ہیں۔ وہ اعتراض کرتا، مسلمان ایز اے مسلم اعتراض۔ ایک وہ طارق مہتا نہیں، کیا نام اس کا، طارق فتح، ہاں طارق ذلیل ایک ہے دلی میں، وہ بی جے پی کی ناجائز اولاد، وہ مردود روز خرافات حرام خور کرتا رہتا، ذلیل کتا، بھونکتا رہتا، اور ایسے دلال مولوی بلائے جاتے ہیں 5,000 روپے جن کو کچھ بولنا ہی نہیں آتا ہے، وہ چیختا چلاتا رہتا، تو لوگ کیا